الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. پچھلی نشست میں ہم نے کتاب ریاض الصالحین کے ایک نئے باب کا آغاز کیا تھا، جس کا عنوان تھا کہ بھوک اور کھردری گزران اس کی فضیلت کا بیان، اور اسی طریقے سے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور اسی طرح نفس کی دوسری جو لذتیں ہیں ان میں کمی کرنا، اس کی فضیلت کا بیان اور شہوتوں کو ترک کرنا. پچھلی مرتبہ ہم نے جو آیات قرآنیہ امام نووی علیہ رحمہ اس باب کے شروع میں لے کر آئے تھے ان کا مطالعہ کیا تھا. تو آج سے ہم جو احادیث ہیں ان کا مطالعہ اس کا آغاز کریں گے. ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض. سیدہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کی جو ازواج ہیں اور آپ کے جو گھرانے ہیں، انہوں نے کبھی بھی مسلسل 2 دن جو کی روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبض کر لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے جو زندگی پسند فرمائی وہ زندگی ایسی تھی کہ جس میں کم سے کم پر آپ نے اکتفا کیا. اور یہ بات معلوم ہے کہ خیبر کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد ایک عمومی خوشحالی آنا شروع ہو گئی تھی، اور پھر فتح مکہ کے بعد اور خلافت راشدہ میں تو ایک عمومی مالداری باقاعدہ آ گئی تھی. صحابہ کرام بہت خوشحال ہو گئے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ میں بھی یہ تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی. اور معروف روایت ہے، جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہ درخواست کرنے کے لیے کہ اب ایک عمومی خوشحالی آ گئی ہے اور بہت سے خادم اور غلام جو ہیں وہ صحابہ کے گھروں میں ہیں، تو مجھے بھی اگر کوئی خادمہ مل جائے گی یا خادم مل جائے گا تو میرے لیے جو مشقت کی ایک زندگی ہے اس میں سہولت ہو جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور بلکہ آپ نے فرمایا کہ بھئی کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اور پھر آپ نے وہ تسبیحات بتائیں کہ تم جو ہے وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر جو ہے وہ کہا کرو ہر نماز کے بعد، جس سے ہمارے ہاں تسبیح فاطمی کہا جاتا. تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر تھے، جو آپ کے ازواج کے گھر تھے، اس کی صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ جو کی روٹی ایک عمدہ روٹی سمجھی جاتی تھی. تو کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک کہ 2 دن مسلسل جو ہے وہ جو کی روٹی جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھائی. یعنی بہت کم میسر آتی تھی، یا آتی تھی تو بہت دن کے بعد، وقفے کے بعد آتی تھی، اور اگر ہوتی تھی تو اتنی نہیں ہوتی تھی کہ جس سے پیٹ پوری طرح بھر سکے. دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، انہوں نے جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مسلسل 3 دن تک یا 3 راتوں تک گیہوں کی روٹی مسلسل 3 دن تک پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت مال آتا تھا. اللہ تعالیٰ نے مال فے کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کے لیے متعین کر دیا تھا. اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جب جو ہے وہ خیبر سے جو ہے وہاں سے خراج آتا تھا
تو پورے سال کا راشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے گھروں میں ڈلوا دیتے تھے۔ لیکن آپ کا اپنا ذوق بھی یہی تھا اور آپ کی ازواج کا ذوق بھی یہ تھا کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہوتا آپ اس کو اٹھا نہیں رکھتے تھے، بلکہ صدقات و خیرات میں مستحقین میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ سیدنا عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ سیدہ یہ فرمایا کرتی تھیں، انہوں نے فرمایا واللہ یبن اختی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اے میرے بھانجے، یہ عروہ بن زبیر ہیں، سیدہ اسماء کے صاحبزادے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے، انہوں نے کہا کہ اے بھانجے ان کننا لننظر الی الہلال ثم الہلال ثم الہلال، کہ اے بھانجے ہم دیکھا کرتے تھے ایک چاند، پھر ایک اور چاند، پھر ایک اور چاند، ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین، 3 نئے مہینے کے چاند دیکھتے تھے 2 مہینوں میں، یعنی 3 چاند ہوں گے اور مہینے 2 ہوں گے۔ وما اوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں کبھی چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی کوئی ایسا کھانا نہیں کھایا جاتا تھا کہ جو چولہے پہ پکا کر کھایا جاتا ہے، جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ روٹی سالن جو ہے وہ 2 مہینے بعض اوقات گزر جاتے تھے کہ یہ روٹی جو ہے سالن ہمارے گھر میں نہیں پکتا تھا۔ تو سیدنا عروہ نے حیرت سے پوچھا یا خالہ فما کان یعیشکم، تو اے خالہ کیا چیز تھی جس پر آپ کا گزران ہوتا تھا؟ آپ لوگ گویا زندہ کیسے رہتے تھے اگر آپ لوگوں کے گھر میں 2 مہینے اگر جو ہے وہ کھانا نہیں پکتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، تو آپ کی سسٹیننس، آپ کا گزران کیسے ہوتا تھا؟ قالت الاسودان التمر والماء، کہا 2 سیاہ چیزیں، پانی اور کھجور، کہا بس عام طور پہ پانی اور کھجور پر ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ الا انہ قد کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیران من الانصار، سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری پڑوسی تھے، وکانت لہم منائح، اور ان کی کچھ دودھ دینے والے جانور تھے جو انہوں نے گویا دے رکھے تھے، وقف کر رکھے تھے کہ اس کا دودھ جو بھی آئے گا وہ تقسیم کر دیں گے۔ وَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من البانیها فسقینا فیسقینا، تو کہتے ہیں کہ وہ جو دودھ ہے ان جانوروں کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کرتے تھے اور پھر ہم وہ دودھ پیا کرتے تھے، یعنی بتائے رہی ہیں کہ 2 مہینے باقاعدہ کھانا نہیں پکتا تھا، ہم روٹی سالن نہیں کھاتے تھے، زیادہ تر گزارا ہمارا پانی اور کھجور پر ہوتا تھا۔ ہاں ایک پڑوسی تھے انصاری صحابی، ایک ان کے دودھ دینے والے جانور تھے، ان میں سے کچھ دودھ جو ہے وہ تحفے کے طور پر بھجواتے رہتے تھے، جس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوش فرماتے تھے اور ہم بھی پیتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہ مر بقوم بین ایدیہم شاۃ مسلیۃ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا کچھ لوگوں پر سے، اور ان کے سامنے دسترخوان پر بھنی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی، پوری، جیسے عربوں کا آج بھی انداز ہے کہ پوری بکری سالم جو ہے اس کو روسٹ کرتے ہیں یا بھون لیتے ہیں، تو بھنی ہوئی بکری سالم ان کے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ فدعوہ فابا ان یاکل، تو لوگوں نے جو کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس سے گزرے ہیں، ان سے بھی درخواست کی کہ آپ بھی تشریف لائیں، ہمارے ساتھ کھائیں، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا کھانے سے۔ وقال، اور جیسے شدت تعصب سے ایک بات فرمائی، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یشبع من خبز الشعیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے کہ آپ نے کبھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ اب جیسے وہ یاد آ رہا ہے ان کو معاملہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل البشر ہیں، جو سید الخلائق ہیں،
جو محبوب رب العالمین ہیں انہوں نے کیسی زندگی بسر کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں تناول فرمائی، اور اب لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے ہیں اور بھنی ہوئی بکری پڑی ہوئی۔ تو ظاہری بات ہے جو لوگ کھا رہے تھے وہ بکری کا گوشت وہ کوئی حرام نہیں تھا، ناجائز نہیں تھا، مکروہ بھی نہیں تھا، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو تناول فرما لیتے تو اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں تھی۔ لیکن جیسے ایک دم ایک شدت تاثر انہیں ہوا کہ ہم لوگ جیسے اتنے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی حالت یہ تھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم یأکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان حتی مات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چوکی پر جو ہے وہ کھانا نہیں کھایا۔ جیسے مالدار لوگ ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو جیسے ایک ہوتا ہے سفرہ جس کو آج کہتے ہیں نا، زمین پر بچھایا جاتا ہے اور اس پر جو ہے وہ کھانے چنے جاتے ہیں، اور ایک یہ چوکیاں ہوتی ہیں جو ہے مرفہ الحال لوگ ہوتے تھے، مالدار لوگ ہوتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ چوکیاں ہیں اور اس پر جو ہے اچھے کھانے چنے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چوکی پر جو ہے وہ کھانا نہیں کھایا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ وما اکل خبزا مرققا حتی مات، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یعنی جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے نا باریک آٹے کی چپاتی، یعنی وہ جس کے اندر جو ہے وہ سارا جو ہے موجود ہو اور علیحدہ نہ کیا گیا۔ تو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ساری زندگی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی اور کبھی باریک چپاتی جو ہے نوش نہیں فرمائی۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لقد رأیت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم وما یجد من الدقل ما یملأ به بطنہ۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے تھے، اور یہ بات وہ تابعین سے کہہ رہے تھے۔ نعمان ابن بشیر کم عمر تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، تو اب انہوں نے زندگی کا بڑا حصہ تابعین کے ہاں گزارا۔ زیادہ تر ارد گرد صحابہ بھی تھے لیکن تابعین بھی بہت بڑی تعداد میں تھے، اور تابعین وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت اور صحبت سے مشرف نہیں ہوئے۔ اور اب وہ نعمان ابن بشیر یہ دیکھ رہے تھے کہ اب بڑی خوشحالی آ گئی ہے اور بہت مالداری آ گئی ہے، اور جب خوشحالی اور مالداری آتی ہے تو ایک لاپرواہی بھی پیدا ہو جاتی ہے، رزق کے معاملے میں ناشکری کا رویہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، لوگ چیزوں کو فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں کہ بھئی اتنا کچھ تو ہمیں ملنا ہی چاہیے، کھانے پینے کی اتنی چیزیں تو ہمیں میسر ہی ہونی چاہیے۔ تو اب گویا وہ تابعین کو بتا رہے ہیں، اسی لیے فرما رہے ہیں لقد رأیت نبیکم، میں نے تمہارے نبی کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے نہیں دیکھے وہ حالات لیکن میں نے تمہارے نبی کو دیکھا ہے۔ اور صورتحال یہ تھی کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی ردی کھجوریں بھی نہیں ہوتی تھیں جس سے آپ اپنا پیٹ بھر سکیں۔ یعنی وہی بات کہ باقاعدہ روٹی سالن دور کی بات ہے، کھجور بھی اچھی کھجور بھی دور کی بات ہے، بالکل ردی بیکار کھجوریں، یعنی بعض اوقات ردی اور بیکار کھجوریں بھی میسر نہیں آتی تھیں، اور اتنی بھی نہیں ہوتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے اپنا پیٹ بھر سکے۔ اب یہ تمام روایات کیا بتا رہی ہیں؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل ہے، وہ بیان ہو رہا ہے، اور میں پھر عرض کروں گا کہ یہ اختیاری عمل تھا۔ یعنی ایک مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بھئی اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے یہ جو مدینہ کی پہاڑیاں ہیں یا مکہ کی پہاڑیاں ہیں ان کو ہم سونے کا بنا دیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یعنی آپ کے لیے آپشن تھا کہ آپ نبی بن جائیں لیکن ایسے نبی جیسے بادشاہ ہوتے ہیں، جیسے سیدنا سلیمان تھے، سیدنا داؤد تھے، اور یا آپ کے لیے امکان تھا کہ آپ ایسے نبی بنیں جو بالکل ایک غلام کی طرح رہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپشن کو آپٹ کیا کہ نہیں، میں بادشاہوں کی طرح کا نبی نہیں بننا چاہتا، میں چاہتا ہوں میں ایک عبد حقیر کی طرح جو ہے وہ نبی بنوں۔
اور فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کوئی دن ایسا ہو کہ میرے پاس کھانے کو ہو اور کوئی دن ایسا ہو کہ کھانے کو نہ ہو، تاکہ جس دن مجھے کھانے کو ملے تو میں شکر ادا کروں اور جس دن کھانے کو کچھ نہ ملے تو میں صبر کروں۔ تو اب آگے اگلی جو روایت ہے سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقی من حین ابتعثہ اللہ تعالی حتی قبضہ اللہ تعالی۔ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں دیکھی، یعنی نہیں کھائی، جب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت کی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، یعنی بعثت سے وفات تک تقریباً 23 سال بنتے ہیں۔ تو سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد کے 22 سال کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی یا نہیں دیکھی۔ فقیل لہ، تو اب ان سے پوچھا گیا هل کان لکم فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناخل، تو پوچھا گیا حیرت سے کہ کیا آپ لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھلنیاں نہیں ہوتی تھیں یا چھاننیاں نہیں ہوتی تھیں جس سے جو ہے وہ آٹے کو چھانا جاتا ہے؟ قال ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منخلا من حین ابتعثہ اللہ تعالی حتی قبضہ اللہ تعالی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آٹا چھاننے والی چھاننی نہیں دیکھی جب سے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوئی۔ فقیل لہ کیف کنتم تأکلون الشعیر غیر منخول، اب چونکہ عمومی خوشحالی آ گئی ہے اور اچھے کھانے میسر ہیں تو اب حیرت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیسے کھاتے تھے جو کی روٹی، یا جو کو کیسے استعمال کرتے تھے بغیر چھنا ہوا جو اس کی روٹی کیسے کھاتے ہیں؟ وہ تو بہت سخت ہوتی ہوگی۔ تو قال، تو سہل کہتے ہیں کننا نطحنہ، کہا کہ ہم جو ہے جو کو پیس لیتے تھے، وننفخہ، اور بس اس کو پھونک مار کے اوپر سے جو موٹا جو چھلکا ہے اس کو اڑا دیتے تھے، فیطیر ما طار، تو جو اڑنا ہوتا اڑ جاتا، وما بقی سریناہ، اور جو باقی بچتا ہم اس کو گوندھ لیتے اور اس کا آٹا بنا کے روٹی بنا لیتے۔ تو اس روایت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کھانا ہے، جو کھانا پینا ہے اور جس طرح آپ کھاتے تھے اس کا بیان ہے کہ کبھی آپ نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، کبھی پتلی چپاتی نہ گندم کی اور نہ کبھی جو کی آپ نے نوش فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔